ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دین، یہ دین کا ترجمہ ہے مرکز تحفظ دین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم، وقال اللہ تعالی ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، وقال تبارک وتعالی کلوا واشربوا ولا تسرفوا، وقال تبارک وتعالی یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالة فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، وقال تعالی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوة حسنہ، صدق اللہ العظیم۔ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد۔ دنیا میں جس قدر احترام کے قابل ہے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد، صلی اللہ علیہ وسلم۔ نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے۔ نصیب کیسا بھی ہو واسطہ احمد کا دے کے، نصیب کیسا بھی ہو وسیلہ محمد کا دے کے، خدا سے جو بھی مانگے ضرور ملتا ہے۔ عجب چیز ہے عشق شاہ مدینہ، عجب چیز ہے عشق شاہ مدینہ، یہی تو ہے عشق حقیقی کا زینہ، ہے معمور اس عشق سے جس کا سینہ، اسی کا ہے جینا اسی کا ہے مرنا۔ نسبت مصطفیٰ بھی عجب چیز ہے، جس کو نسبت نہیں اس کو عزت نہیں، خود خدا نے نبی سے فرما دیا جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ جا زندگی مدینہ سے جھونکے ہوا کے لا، شاید کہ حضور خفا ہے منا کے لا۔ جا زندگی مدینہ سے جھونکے ہوا کے لا، شاید کہ حضور خفا ہے منا کے لا۔ کچھ ہم بھی اپنا چہرے باطن سنوار لیں، بوبکر سے آئینہ عشق و وفا کے لا۔ دنیا مسلمہ پہ بہت ہی تنگ ہو گئی، فاروق اعظم کے دور کے وہ نقشے اٹھا کے لا، جن سے گناہ نے ہمیں محروم کر دیا، عثمان کے وہ زاویہ شرم و حیا کے لا۔ مغرب کی گلیوں میں مارا مارا نہ پھر اے گدائے علم، دروازے علم سے خیرات جا کے لا۔ اسٹیج پر تشریف فرما واجب الاحترام علماء کرام اور سامعین، اللہ رب العزت کا بے انتہا شکر گزار ہوں، سرب سجود ہوں کہ اللہ رب العزت نے تحفظ میڈیا سروس کے توسط سے آپ کے درمیان حاضری کی سعادت مقدر فرمائی۔ اللہ تعالیٰ اس حاضری کو قبول فرمائیں، ہمارے اور آپ کے اور سب کے جمع ہونے کو بے انتہا قبول فرمائیں، اور تحفظ میڈیا سروس کے جملہ کارکنان کی مساعی جمیلہ کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں۔ سرپرست اعلیٰ حضرت مولانا محفوظ الرحمن صاحب فاروقی اور اس فیلڈ میں سعی بلیغ کرنے والے ہمارے قاری ضیاء الرحمن صاحب فاروقی، اللہ تعالیٰ سب کو بہترین بدلہ نصیب فرمائیں۔ آج کے ہمارے اس جلسے کا جو عنوان دیا گیا ہے، تحفظ ختم نبوت میڈیا سروس کے توسط سے ختم نبوت کا جو عنوان دیا گیا ہے، ہم نے ہمارے میزبان مکرم جناب قاری ضیاء الرحمن صاحب سے ایڈوانس میں اجازت لے لی ہے کہ ہم چند مختلف
موضوعات پر مختصر سے وقت میں روشنی ڈالنا چاہتے ہیں، جو ہو سکتا ہے کہ آپ کے عطا کردہ عنوان سے سر منہ تھوڑا انحراف ہو، تو قاری صاحب نے اجازت دی ہے۔ اس اجازت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس مختصر سے وقت میں چند موضوعات کی طرف توجہ دلانی ہے۔ آپ سے دعا کی درخواست ہے، دعا فرما دیں اللہ تعالیٰ اس عاجز کو اخلاص کے ساتھ صحیح اور حق باتیں اپنا حق سمجھ کر کہنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ عمل کے جذبے سے ہم سب کو کہنا سننا نصیب فرمائیں۔ اللہ رب العزت نے اس دنیا میں ہم سب کو بھیجا ہے۔ یہ دنیا نہ ہمارے لیے چراگاہ ہے، نہ آرام گاہ ہے، نہ تفریح گاہ ہے، بلکہ امتحان گاہ ہے۔ یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، اور امتحان دینے کے لیے پڑھنا پڑے گا، لینا پڑے گا، کچھ کرنا پڑے گا، کچھ محنت کرنی پڑے گی۔ اور اس لینے کے دو ذریعے ہیں، رجال اللہ، کتاب اللہ، اور انہی رجال اللہ کی جماعت کی جو اولین فہرست ہے ان کا نام انبیاء کرام علیہم السلام۔ نبی اور رسول کے دو بنیادی کام ہوتے ہیں، ایک کام اللہ سے لینا اور اللہ سے لے کر اللہ کے بندوں تک پہنچانا۔ اسی مشن کے تحت اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تک سلسلے نبوت کو چلایا ہے۔ دوسری بات کہ اگر کوئی ایک نبی بھی آ جاتے تو اللہ تعالیٰ یہ دونوں کام اس ایک شخصیت سے بھی کرا سکتے تھے، لیکن اس پوری چین اور اس پورے سلسلے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ رب العزت نے یہ پورا سلسلہ کیوں قائم فرمایا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ شریعت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح سے لے کر نبی کریم علیہ السلام تک یہ شریعت کا، احکام شریعت کا اور اوامر و نواہی کا جو سلسلہ ہے، یہ ارتقائی مراحل کی طرف نیچے سے اوپر درجہ بدرجہ درجہ بدرجہ ہوتا رہا۔ انسانیت کو ایک مکمل نصاب دینا تھا۔ اگر پہلی جماعت میں عربی ہفتوں کا نصاب دے دیا جائے وہ ہضم نہیں ہو سکتا ہے، تو انسانیت جب ابتدائی مراحل پر تھی تو ابتدائی مراحل سے ہوتے 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 اس کو گزارتے آخری مرحلے تک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تک اس سلسلے کو چلایا گیا، تاکہ انسانیت شرعی اعتبار سے اپنے ارتقائی مراحل کو طے کرتی رہے، اور الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ مژدہ سنیں، یہ خوشخبری سنیں اور اس انتہائی مقام تک پہنچے۔ تو دو باتیں ہوئی، نبی اور رسول کیوں بھیجے گئے اور یہ پورا سلسلہ کیوں چلایا گیا۔ اس سلسلے کی تیسری بات یہ ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ سرکار کی ذات اقدس خاتم النبیین ہے۔ ایک بات درمیان میں معترضہ طور پر عرض کرنا چاہوں گا، چونکہ یہ اسی مجمع تک بات محدود نہیں ہے، یہ آگے بھی جانے والی ہے، اس لیے اس صفائی کی اور اس وضاحت کی ضرورت ہے کہ عام ماحول میں ہم نے ایک تاثر یہ دیکھا ہے کہ جب ختم نبوت کا ٹاپک اور عنوان دیا جاتا ہے تو بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو مناظرے کا عنوان ہے، یہ تو مناظرے کا عنوان ہے۔ اور کبھی اگر سیرت کے جلسے میں کسی نے ختم نبوت پر صرف لیبل بھی دیا کہ میں ختم نبوت کی طرف توجہ دلاؤں گا، تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ سیرت کے جلسے میں ختم نبوت کے مناظرے کے عنوان کی کیا ضرورت ہے؟ یہ خام خیالی ہے، غلط سوچ ہے۔ ختم نبوت میرے سرکار کی زندگی کا ایک خاص حصہ ہے، جس کا سیرت سے ایک خاص تعلق ہے، سرکار کی ذات اقدس کا ایک وصف خاص ختم نبوت ہے۔
تو سرکار کے جتنے دیگر اوصاف ہیں ان اوصاف کو سیرت کے ذیل میں جب سمجھایا جا سکتا ہے، ذکر کیا جا سکتا ہے، تو ختم نبوت بھی تو سرکار کا ایک وصف خاص ہے، پھر اس کو مناظرے کا عنوان کیوں کہا جا رہا ہے، پھر اس کو سیرت کے عنوان سے کیوں الگ کیا جا رہا ہے؟ بہرحال تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس خاتم النبیین ہے، اور ختم کے دو مطلب ہیں۔ ایک بات تو یہ کہ بھائی پیسے ختم ہو گئے، میں کنگال ہو گیا، یہ ایک ختم کا مطلب ہے، اور ایک مطلب یہ ہے کہ الحمدللہ فلاں صاحب نے عالمیت کا شعبہ ختم کر دیا ہے، اپنی پڑھائی ختم کر دی ہے، یعنی اس پڑھائی جو رسمی جو اس کے درجات ہیں اس رسمی درجات کے انتہا کو پہنچ چکے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، یعنی سلسلے نبوت اپنی انتہا کو پہنچ چکا ہے، اور عربی زبان میں خاتم چونکہ انگوٹھی کو کہا جاتا ہے، اور اس دور میں انگوٹھی اسٹیمپ کی جگہ اور مہر کی جگہ استعمال ہوتی ہے۔ جب کسی شاہ کی طرف سے کسی کاغذ پر اسٹیمپ اور مہر لگا دی جائے تو اب اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب اس میں نہ کمی کی جا سکتی ہے، نہ بیشی کی جا سکتی ہے، نہ اس میں حذف کیا جا سکتا ہے، نہ اس میں اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس خاتم النبیین ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ سلسلے نبوت اللہ رب العزت نے جو جاری فرمایا ہے اس میں سے نہ کسی نبی کا کوئی اخراج کر سکتا ہے، نہ اس فہرست میں کسی دجال اور کذاب اور مرزا غلام محمد قادیانی اور شکیل ابن حنیف جیسے ملعونوں کو داخل کیا جا سکتا۔ یہ ختم نبوت ہے۔ اور ایک سوال آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے جس کا جواب بہت آسان ہے، اور وہی ختم نبوت کی حقیقت ہے کہ اللہ رب العزت نے نبی کریم علیہ السلام کی ذات اقدس کو انبیاء سابقین کے تقابل میں جو تفوقات اور کمالات اور امتیازات عنایت فرمائے ہیں اس میں سے دو تفوق کا تذکرہ اس موقع پر کرنا ہے۔ ایک یہ کہ اللہ عز و جل فرماتے ہیں واللہ یعصمک من الناس، نبی جی ہم آپ کی حفاظت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت کا نبی علیہ السلام کی ذات اقدس کی حفاظت کا وعدہ فرما رہے ہیں، ہم حفاظت کریں گے۔ دوسری بات وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی نے قرآن مجید کو اتارا ہے اور آپ پر اس نازل کردہ کتاب کی ہم ہی حفاظت کریں گے۔ یہ سرکار کی ذات اقدس کے دو امتیازات اور تفوقات ہیں جو دوسرے انبیاء کو حاصل نہیں ہیں۔ دوسرے انبیاء کے بارے میں قرآن مجید نے صاف کہا وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، انبیاء مقتول بھی ہوئے، لیکن ادھر کہا جا رہا ہے وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اور وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اللہ حفاظت کا ذمہ لے رہے، دوسری کتب سابقہ کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ عز و جل نے نہیں لی۔ یہ دو امتیازات کیوں عنایت کیے گئے، اس کا جو جواب ہے وہ ختم نبوت کو سمجھنے کے لیے بہت آسان ہے کہ اگر انبیاء سابقین میں سے کوئی مقتول ہو بھی جاتا ہے تو اس کے بعد اگلا آنے والا ہے، وہ اس پیغام کو، اس مشن کو آگے بڑھائے گا اور انتہا تک پہنچانے کی کوشش کرے گا، اور اگلا آ کر اس سابقہ کا لاحقہ پیش کر دے گا۔ اور اسی طرح وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اگلی کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی، جس کی وجہ سے اس میں حذف و اضافہ قطع و برید کیا گیا، اس وجہ سے کہ اب اگلی کتاب آ کر وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ اس پر واچ کرے گی، اس کی غلط کارستانیوں اور غلط ملاوٹوں اور آمیزش کی وضاحت کرے گی کہ اس میں یہ ملاوٹیں کی گئی ہیں۔ لیکن کتاب مقدس چونکہ آخری کتاب ہے، نبی کریم علیہ السلام کی ذات اقدس سلسلے نبوت کی آخری کڑی ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کی ذات اقدس کی حفاظت کی بھی ذمہ داری لے رہے ہیں اور آپ پر نازل ہونے والی کتاب مقدس کی بھی حفاظت کی ذمہ داری لے رہے ہیں۔ یہ ہے مختصر لفظوں میں ختم نبوت۔ اب ایک دوسرے عنوان کو سیرت کی مناسبت سے
اور ربیع الاول کی مناسبت سے آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ عز و جل فرماتے ہیں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، محبوب ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ ہم آپ کو خوش کر دیں گے۔ ساری انسانیت، سارے ایمان والے، ہر نبی کوئی بھی عمل کر رہے ہیں اس منشا کے تحت کہ اللہ راضی ہو جائے۔ ہم اس مبارک مجلس میں کیوں آئیں؟ اللہ راضی ہو جائے۔ مقصود اور آخری ٹارگٹ اللہ کی رضا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا مَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ یا موسیٰ، آپ جلدی کیوں آئے؟ موسیٰ علیہ السلام فرمایا عَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ، یا اللہ آپ کو راضی کرنے کے لیے۔ تو ہر نبی، ہر ایمان والا، ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہے، اور سرکار کی شان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے محبوب ہم آپ کو راضی کریں گے۔ میرے سرکار کی شان یہ بھی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام رب اشرح لی شرح صدر مانگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ بنا مانگے عنایت فرما رہے الم نشرح لک صدر۔ معذرت کے ساتھ، گستاخی کی معذرت کے ساتھ کہ بعض احباب جو موبائل میں دیکھ رہے ہیں، یہ مجلس کی بے ادبی ہے۔ ہاں آپ ریکارڈ کر رہے ہیں تو الگ بات ہے، آپ بیٹھ کر نیوز دیکھیں، یہاں مجلس میں بیٹھ کر کوئی ویڈیو دیکھیں تو پھر یہ بے ادبی ہے، یہ سیرت کی مجلس کی بے ادبی ہے، سرکار کی ذات اقدس کی بے ادبی ہے۔ تو تھوڑا توجہ کے ساتھ سنیں، ہم بھی آپ کی خدمت میں بڑی قربانیوں کے ساتھ آئے ہیں، اور 11 بجے ہماری بس ہے، تو تھوڑی دیر اس اجنبی مسافر کو جھیل لیجیے۔ نعت خواہ تو نہیں ہوں، شعراء میں سے تو نہیں ہوں کہ ان کی اپنی نزاکتیں تھوڑی سی الگ رہتی ہیں، لیکن تھوڑا ان کا اسٹائل اپنانا پڑتا ہے آج کے دور میں کہ ہمیں بھی جھیل لیجیے۔ تو بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کے سلسلے میں یہ بات عرض کی جا رہی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں ایک چیز کہ ربی ارینی انظر الیک، یا اللہ مجھے آپ کا دیدار کرنا ہے۔ ادھر مانگا جا رہا ہے اور ادھر بلا مطالبے کے سفر معراج پر دیدار اور شرف ہم کلامی دیا جا رہا ہے۔ یہ سرکار کا تفوق ہے۔ موضوع سے تھوڑی سی ہٹا کر ایک بات یہ عرض کرنا چاہوں گا، ایک نقطے کی بات کہ موسیٰ علیہ السلام ایک واحد نبی ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے شرف دیدار کی درخواست کی ہے کہ مجھے آپ کو دیکھنا ہے۔ کسی اور نبی نے یہ درخواست نہیں کی ہے، صرف موسیٰ علیہ السلام واحد نبی ہے جنہوں نے یہ درخواست کی۔ ایسا کیوں ہے؟ کسی اور نبی نے نہیں، انہوں نے تنہا حضرت موسیٰ نے یہ درخواست کیوں کی؟ جواب سے پہلے ایک جملہ کہنا چاہوں گا جس پر آپ کی توجہ کی ضرورت ہے۔ جملہ یہ ہے کہ جب بات سے شروع ہوتی ہے تو بات پر رکتی نہیں ہے، بات آگے بڑھتی ہے۔ جب بات سے شروع ہوتی ہے تو بات پر رکتی نہیں ہے، بات آگے بڑھتی ہے۔ آج کے فحاشی، عیاشی، عریانی کے دور میں عشق اور معاشقہ اور افیئر اور ناجائز محبتوں میں کیا ہوتا ہے؟ پہلے چیٹنگ چلتی ہے، سیٹنگ چلتی ہے، کچھ مہینوں تک بن دیکھے باتیں چلتی ہے، پھر ایک وقت وہ آتا ہے کہ شرف دیدار کی بیتابی بے قرار کرتی ہے کہ فلاں گارڈن میں شرف ملاقات کب ملے گا۔ بات سے شروع ہوتی ہے، بات پر رکتی نہیں ہے، بات آگے بڑھتی ہے۔ میرے سرکار حبیب اللہ ہے، ابراہیم خلیل اللہ ہے، اور موسیٰ چونکہ کلیم اللہ ہے، کلم اللہ موسیٰ تکلیما۔ بات سے شروع ہوئی تھی تو بات پر رکی نہیں، بات آگے بڑھی کہ جس رب سے مجھے شرف ہم کلامی ملا ہے، ماتل کبھی امینی کا یا موسیٰ کے ذیل میں، وہ رب دکھتے کیسے ہیں؟ اس نے فرمایا رب ارینی انظر الیک، رب نے نور کی ایک جھلک دکھائی۔ خر موسیٰ صعقا، موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑتے ہیں اور طور پہاڑ پورا کے پورا سرما بن جاتا ہے۔ میرے سرکار کی شان یہ ہے کہ سرکار محبوب رب العالمین ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ قرآن مجید میں میرے سرکار کا اسم گرامی محمد 4 مرتبہ آیا ہے، احمد 1 مرتبہ آیا ہے، لیکن پورے قرآن مجید میں 30 پارے میں یا محمد ایک جگہ بھی نہیں آیا ہے۔ ہم ایمان والوں کو ادب سکھایا گیا کہ بڑوں کو نام لے کر نہیں
پکارا جاتا ہے، یا عیسیٰ قرآن مجید میں آیا ہے، یا زکریا آیا ہے، یا یحییٰ آیا ہے، یا محمد پورے قرآن مجید میں کہیں نہیں آیا۔ سرکار کو جب بلانے کا وقت آیا، رب العالمین نے پیار بھرے انداز میں فرمایا، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ۔ یا محمد اللہ رب العزت نے پورے قرآن مجید میں کہیں نہیں فرمایا۔ میرے سرکار کا نام نامی اس میں گرامی محمد اتنا پیارا ہے کہ جب میں اس کو بولتا ہوں میرے ہونٹ بوسہ لیتے ہیں۔ بارے خدایا یہ زبان پہ کس کا نام آیا، بارے خدایا یہ زبان پہ کس کا نام آیا کہ نطق نے بوسے میری زبان کے لیے۔ لگ لگ کہے تو نہ لگے، لگ لگ کہے تو نہ لگے، بن لگ کہے لگ جائے، اللہ کہے تو نہ لگے، محمد کہے تو لگ جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے سرکار کا نام اتنا پیارا نام ہے۔ سرکار کی شان دیکھیے، کوئی مسلمان اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ اقرار رسالت کرتے ہوئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ پڑھ لے۔ لا الہ الا اللہ میں 12 حروف ہیں، محمد الرسول اللہ میں بھی 12 حروف ہیں۔ لا الہ الا اللہ کے 12 حروف میں کوئی حرف ایسا نہیں ہے کہ جس میں نقطہ موجود ہو۔ محمد الرسول اللہ کے 12 حروف میں کوئی حرف ایسا نہیں ہے جس میں نقطہ موجود ہو۔ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ جس طرح اللہ کی وحدانیت میں اللہ کی ذات کے ساتھ کسی دوسرے کی نقطے کے برابر شرکت قابل گوارا نہیں ہے، اسی طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ اور آپ کے خاتم النبیین ہونے کے بعد کسی دوسرے جھوٹے دجال ملعون کا دعوی نبوت نقطے کے برابر بھی قابل برداشت نہیں ہے، چاہے وہ مرزا غلام احمد قادیانی ہو یا موجودہ دور کا فتنہ شکیل بن حنیف ہو، کسی جھوٹے نبی کی نقطے کے برابر اس ختم نبوت کے بعد شرکت گوارا نہیں ہے۔ یہ میرے سرکار کی شان ہے۔ اللہ عز و جل ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدردانی نصیب فرمائے۔ میرے سرکار کتنے اونچے ہیں، آپ اندازہ لگائیں۔ ابراہیم خلیل اللہ جب سب امتحان میں کامیاب ہو گئے، فَأَتَمَّهُنَّ میرے رب نے 2 انعام دیے۔ کتنے انعام دیے؟ 2 انعام دیے۔ اِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، ہم آپ کو ساری انسانیت کا امام بناتے ہیں۔ ایک انعام ابراہیم علیہ السلام کو یہ ملا۔ دوسرا انعام یہ ملا، توجہ میری طرف رکھیں، دوسرا انعام یہ ملا کہ خلیل ہم آپ کو اوپن آفر دیتے ہیں، مانگیے کیا مانگتے ہیں، کیا چاہیے، جو چاہیے وہ ملے گا، اوپن آفر مل رہی۔ قربان جاؤں اس خلیل اللہ کی فراست پر، اتنا بڑا خزانہ، لامحدود خزانہ، انلیمیٹڈ خزانہ، اتنی بڑی سرکار کی طرف سے اتنی بڑی اوپن آفر، سر چکرا جانا چاہیے، یہ مانگوں کہ وہ مانگوں، وہ مانگوں کہ یہ مانگوں، لیکن اس فراست پر قربان، اس لامحدود خزانے کا سب سے قیمتی ہیرا جو تھا وہ مانگا کہ یا اللہ میں اور میرا بیٹا اسماعیل مل کر بیت اللہ بنا چکے ہیں، ضرورت ہے رسول اللہ کی، ربنا وابعث فیہم رسولا، محمد ہمیں عنایت فرما دیجئے۔ میرے سرکار ابراہیم خلیل اللہ کی دعاؤں کا ثمرہ ہے۔ آج ہم اس مبارک مہینے میں عشق و جذبات کی باتیں کرتے ہیں، محبتوں کی باتیں کرتے ہیں اور سرکار کے حلیے مبارکہ کا بیان کرتے ہیں، لیکن ذرا ہم نے سوچا کہ اس سیرت کی مجلسوں کا اصل مقصود کیا ہے؟ کیا جلسے کر لینا اور نعت پڑھ کر واہ واہ اور آہ آہ کر کے چھٹی کر لینا؟ نہیں، ضرورت ہے اس بات کی میرے عزیزوں، ہماری زندگیوں میں سرکار کا طریقہ آ جائے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، نبی کی ذات بہترین آئیڈیل ہے، بہترین رول ماڈل ہے۔ میں اپنے بدن سے، اپنے بدن کے ظاہر سے شروع کروں تو امت مسلمہ کی ایک بہت بڑی تعداد چہرے کی سنت سے آج بھی محروم ہے۔ عشق نبوی کے دعوے ہو رہے ہیں، اسٹیج پر، مجھے معاف کر دینا گستاخی، اسٹیج پر آ کر بہت ساری جگہوں پر دیکھا گیا، نعت بھی گائی جا رہی ہے، عشق کے دعوے بھی کیے جا رہے ہیں، لیکن ظاہر بھی سرکار کے جیسا نہیں بنا پائے۔ ضرورت ہے اس بات
کہ میں اپنے باطن کو تو نہیں بنا پاؤں گا، لیکن کم سے کم میرا ظاہر تو میرے سرکار کی طرح بن جائے، کل قیامت میں اپنے رب کو کہہ سکوں یا رب تیرے محبوب کی شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت تو اس کو کر دے، میں تو صورت لے کے آیا ہوں۔ افسوس ہے مسلمان پر جو اپنی صورت بھی سرکار کی صورت کی طرح نہ بنائے، اور اس کا زعم یہ ہے کہ اس کو ختم کروں گا تو میں ہینڈسم لگوں گا، خوبصورت لگوں گا۔ خدا کی قسم میرے سرکار سے زیادہ اس دنیا میں نہ کوئی حسین آیا ہے، نہ قیامت کی صبح تک آ سکتا ہے۔ ہمارے شعراء کرام نے، نعت خواں حضرات نے احادیث کی روشنی میں یہ بات بتائی کہ سرکار کا چہرہ 14 سے زیادہ حسین ہے۔ جابر بن سمورہ رضی اللہ عنہ کی روایت شمائل میں موجود ہے، سرکار کا چہرہ 14 سے زیادہ حسین ہے۔ اما حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں لنا شمس وللآفاق شمس والشمس خیر من شمس السماء، ایک دنیا کا سورج ہے، ایک ہمارا سورج ہے، دنیا کے سورج سے زیادہ ہمارا سورج، سرکار کا چہرہ زیادہ حسین و خوبصورت ہے۔ شاعر کہتا ہے حسن یوسف پر کٹی مصر میں انگشت زنا، حسن یوسف پر کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پر مردان عرب۔ یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹی تھی، میرے سرکار کے حسن کو دیکھ کر صحابہ نے اپنی گردنیں کٹائی تھی، اپنی بیویوں کو بیوہ اور اپنے بچوں کو یتیم کیا تھا۔ ایک شاعر کہتا ہے حسن یوسف کو دیکھ کر کٹ گئی تھی انگلیاں، حسن یوسف کو دیکھ کر کٹ گئی تھی انگلیاں، یہاں تو چاند خود کٹ گیا انگلیوں کو دیکھ کر۔ میرے سرکار کے انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے ہیں۔ یہاں رک کر ایک تحقیقی بات بھی عرض کر دوں، کانوں کو لذت والی بات سننا اچھا لگتا ہے لیکن تحقیقی مزاج بنانے کی ضرورت ہے۔ بعض علماء نے اپنے فتاویٰ میں اپنی تحقیق میں یہ بات لکھی ہے کہ انگلی کے اشارے والی بات غیر مستند اور غیر معتبر ہے۔ شق القمر کا معجزہ تو نص قطعی اقتربت الساعہ وانشق القمر، نص قطعی سے ثابت ہے، لیکن انگلی کے اشارے والی بات مستند اور معتبر نہیں ہے، یہ بعض علماء نے لکھا ہے۔ بہرحال اس تحقیق کو بھی پیش کرنا تھا۔ بات یہ عرض کی جا رہی تھی کہ بعض کہہ رہے ہیں میرے سرکار 14 سے زیادہ حسین ہے، سورج سے زیادہ حسین ہے، لیکن آج ایک نکتے کی بات سنتے جائیے کہ اللہ عز و جل کی تعبیر سب پر چھا گئی ہے، ربانی تعبیر سب سے مافوق ہے۔ صحابہ چاند اور سورج فرما رہے ہیں، لیکن رب العالمین فرماتے ہیں سراجم منیرا، روشن چراغ، چمکتا چراغ۔ اب ذرا ظاہر ان تشبیہات میں آپس میں جب موازنہ کریں تو چاند اور سورج زیادہ ضرب المثل ہے اور خوبصورتی میں، جمال میں وہ زیادہ سمجھ میں آتے ہیں، لیکن رب العالمین کی اس تعبیر کی کیا حکمت ہے، سراجم منیرا میں وہ کیا بات چھپی ہوئی ہے۔ اللہ عز و جل نے جو تعبیر اختیار فرمائی، ظاہر ہے کہ وہ سب سے اونچی تعبیر ہوگی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ ایک سورج سے دوسرا سورج روشن نہیں کر سکتے ہیں، ایک چاند سے دوسرا چاند روشن نہیں ہو سکتا ہے۔ اگرچہ ختم نبوت کا اعلان ہو چکا ہے لیکن خدام ختم نبوت آج بھی زندہ ہے۔ ختم نبوت کا اعلان ہو چکا ہے لیکن تحفظ ختم نبوت اور اس پلیٹ فارم کے حوالے سے خدام ختم نبوت آج بھی یہاں تشریف فرمائیں۔ ایک چاند سے دوسرا چاند، ایک سورج سے دوسرا سورج روشن نہیں ہو سکتا ہے، لیکن ایک چراغ سے دوسرا، دوسرے سے تیسرا، حلم مجرن لا الہ نہایا، انگنت چراغ ایک چراغ سے جلائے جا سکتے ہیں۔ میرے سرکار کی ذات اقدس سے کم و بیش 1.5 لاکھ صحابہ کے چراغ جلے، صحابہ سے تابعین کے چراغ جلے، تابعین سے تبع تابعین کے چراغ جلے، حلم مجرن صبح قیامت کی صبح تک یہ چراغ علماء حقہ کی شکلوں میں جلتے ہی چلے جائیں گے۔ اگرچہ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون ولو کرہ المشرکون، لیکن یہ چراغ جلتے ہی چلے جائیں۔ یہ میرے سرکار کی شان ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کا حسن و جمال اگر میری سمجھ میں آتا ہے تو پھر میرا چہرہ سنتی چہرہ کیوں نہیں؟ آج کی اس مبارک مجلس میں سیرت کے اس جلسے کی مناسبت سے ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں، یہ آواز
جہاں تک جائے، تحفظ میڈیا کے حوالے سے جہاں جہاں تک پہنچے، میرے بزرگوں اس کو طنز سمجھے بغیر، اور سامعین اور ناظرین اس کو تانا اور طنز سمجھے بغیر ایک عاجز کا درد دل سمجھیے کہ میرا چہرہ تو کم سے کم میرے سرکار کی طرح ہو جائے۔ آج حجاج اور معتمرین کی ایک بہت بڑی تعداد مدینہ منورہ روزے پر حاضر ہوتی ہے اور چہرے پر سنت نہیں ہے۔ سرکار کی حیات طیبہ میں 2 ایران کے بندے جو ایمان والے نہیں تھے، سرکار کے سامنے جب آئے، سرکار نے چہرہ گھما لیا، ان سے فیس نہیں ملایا، توجہ نہیں فرمائی۔ جب ایک ایمان والا روزے پر بغیر سنت کے جائے گا، اس کو سرکار کی توجہ کیسے ملے گی؟ اللہ رب العزت ہمیں ان سنتوں کا اہتمام نصیب فرمائے۔ آخر میں سنت ہی پر اپنی بات ختم کروں گا، لیکن اس سے پہلے 2 مضمون کی طرف اور مختصر اشارے کرنے ہیں۔ ایک تو بندے نے آیت پڑھی تھی، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق، تمہارے پاس کوئی فاسق، کوئی بھی شخص کوئی خبر لے کر آئے، فتبینوا، اس کی تحقیق کرو، اس کی گہرائی تک پہنچنے کی کوشش کرو، اس خبر کی حقیقت کیا ہے۔ چونکہ یہ تحفظ میڈیا سروس ہے اور آج میڈیا کا دورہ ہے، تو اسی میڈیا کے حوالے سے میڈیا کا ایک بہت بڑا فتنہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے، جس کے تعلق سے امت بہت زیادہ غفلت کا شکار ہے۔ کوئی بھی خبر آئی بس فارورڈ کرو، بس آگے بھیجو، چاہے وہ دین کی خبر ہو چاہے دنیا کی خبر ہو۔ اس آیت کا شان نزول چھوڑتا ہوں، وقت اس کی اجازت نہیں دیتا، آپ شان نزول پڑھ سکتے ہیں۔ بس فتبینوا، خبر کی تحقیق تک پہنچو، ایسا نہیں کرو گے اور خبر سنتے ہی ریئیکشن اور رد عمل کر دو گے، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، بعد میں حسرت کرنا پڑے گا، افسوس کرنا پڑے گا۔ اور سلیمان علیہ السلام کے واقعے کی ایک آیت کی تلاوت کی تھی۔ ہدہد جب غیر حاضر تھا، سلیمان علیہ السلام ناراض ہوئے کہ ہدہد کہاں ہے، کہاں غائب ہو گیا۔ اس نے آ کر عذر معقول، میں بہت کاٹ کر بات عرض کر رہا ہوں، جو مدعے کی بات کہنی ہے وہ اس میں سے کاٹ کر عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ ہدہد کہاں ہے؟ اس نے آ کر عذر معقول بتایا اور ایک بات کہی کہ وجئتک من سبأ بنبأ یقین، میں ایک مستند، معتبر، اوتھینٹک خبر لا رہا ہوں، یقینی خبر لا رہا ہوں، ملک سبا سے ملکہ سبا کی خبر لے کر آ رہا ہوں۔ آج کے سوشل میڈیا کے استعمال کرنے والوں سے ہدہد اچھا ہے۔ اگر کسی نے ہمارے بھیجے ہوئے میسج کے بارے میں اگر پوچھ لیا، جناب یہ آپ نے کہاں سے بھیجا، اس کی کیا حقیقت ہے، ارے یار وہ مجھے وہاں سے آیا تھا، قال قائل قیل قائل، لوگ بولتے ہیں، اس نے بولا تھا، وہاں سے آیا تھا، اس کے سر پیر، اس کے تانے بانے کہاں جڑے ہوئے وہ کچھ پتا نہیں۔ ہدہد ہم سے اچھا ہے، بولتا ہے حضرت بادشاہ ہم ایک یقینی خبر لائیں، اور پھر اس نے پوری خبر سنائی، وہ خبر بھی حذف کرتا ہوں۔ ہدہد کی مجال نہیں تھی کہ وہ بادشاہ عالی جاہ کی جناب میں جھوٹ بولتا، لیکن دیکھیے سلیمان علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں، پیغام دے رہے ہیں۔ سوشل میڈیا استعمال کرنے والوں، تحفظ دین میڈیا سروس سے فائدہ اٹھانے والوں، ایک پیغام سنو۔ سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں سننظر، ہم چیک کریں گے، سننظر، ہم چیک کریں گے، اصدقت ام کنت من الکاذبین، تو سچ بولتا ہے یا جھوٹ بولتا ہے، ہم اس کو چیک کریں گے۔ اس کی مجال جھوٹ کی نہیں تھی، لیکن چیک کریں گے۔ اور ہمارا حال کیا ہے، بھیج آگے، جلدی بھیج۔ یاد رکھو دنیا کی خبر ہے، ایسی خبر جس سے فتنہ برپا ہوگا، لوگوں میں اشتعال ہوگا، افتراق و انتشار کا ماحول بنے گا، ایسے فتین مت بنو، والفتنة اشد من القتل، ایسی خبریں مت پھیلاؤ۔ اس موقع پر ایک مختصر واقعہ، حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی دامت برکاتہم، اللہ تعالیٰ حضرت کی عمر میں برکت نصیب فرمائے، شفا نصیب فرمائے۔ حضرت سے اس عاجز نے اس سگے کانوں سے ایک واقعہ سنا۔ حضرت نے لکھنؤ کا ایک واقعہ سنایا تھا کہ لکھنؤ میں ایک مرتبہ ایسا ہوا، ایک بچہ پتنگ کی دکان پر پتنگ لینے گیا، چونی نقلی تھی، اور ہو سکتا ہے جنوری کا سیزن چل رہا ہو، اس نے نقلی چونی لے کر پتنگ اس کو دے دی۔ وہ بچہ مارے خوشی کے چلایا، پتنگ چونی چل گئی، چونی چل گئی، چونی چل گئی، وہ مارے خوشی کے بھاگا۔ اب 1-2 بچے چلاتے ہیں، 10-15 اور چلانے میں اس کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں۔
ایک اسٹیج تک اور ایک مرحلے تک یہ چلتا رہا، دوسری جماعت اور ایڈ ہو گئی اور ایک چیز کا حذف ہو گیا، چونی چل گئی کے بجائے اب شور مچ گیا، چل گئی۔ پھر تیسری جماعت آگے چل کر شامل ہوئی اور ایک حاشیہ لگ گیا، گولی چل گئی اور پورے لکھنؤ میں کوہرام مچ گیا۔ آج کے سوشل میڈیا کے فتین لوگ جو فتنہ پھیلاتے ہیں وہ یہی کام کرتے ہیں، گولی چل گئی، چلتی ہے چونی اور فتنہ باز گولی چلا دیتا ہے، انتشار کا ماحول پیدا کر دیتا ہے۔ اور دین کے نام پر میسج بھیجنے والوں وہ بھی سن لیں، بہت بڑی تعداد دین کے نام پر آج بے دینی پھیلا رہی ہے۔ میسج آتا ہے، یہ میسج 50 لوگوں کو بھیجو، رات تک خوشخبری آئے گی، اس لیے کہ میں جبرائیل کی اولاد بول رہا ہوں، رات تک خوشخبری آئے گی، جنت کا اعلان ہوگا، جہنم حرام ہوگی، واہ رے واہ میرے جبرائیل کے ٹھیکیدار، تو اللہ تعالیٰ سے فرمان لے کر آ رہا ہے۔ ارے مسلمان ذرا تو کامن سینس رکھ، اپنا شعور بیدار کر کہ جب موبائل نہیں تھا، میڈیا نہیں تھا، تو کیا جنت جہنم کا فیصلہ نہیں ہو پاتا تھا؟ جنت جہنم کا فیصلہ اس پر ڈیپینڈ اور مدار اس پر ہے کیا؟ اور ایک شخص میسج پڑھتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بس اتنا پڑھتا ہے اور آگے بھیج دیتا ہے، عمل تو دور کی بات، ارے پیارے تو خود تو پڑھ کے کیا لکھا ہے، عمل تو دور کی بات، وہ پڑھتا بھی نہیں اور 15 گروپ میں 20 گروپ میں بھیج رہا ہے۔ یاد رکھیں، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، سرکار فرماتے ہیں جو بات میں نے نہیں کہی ہے، اگر اس بات کی نسبت کوئی میری طرف کرتا ہے، اس کو چاہیے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ لہذا دین کی خبر ہو یا دنیا کی خبر ہو، بلا تحقیق کے آگے مت بھیجو۔ اگر دنیا کی خبر مستند اور معتبر بھی ہے لیکن فتنہ پھیلنے کا ڈر ہے، اس کو آگے مت پھیلاؤ۔ کیوں فتنہ برپا کر رہے ہو؟ آج کیا ہو رہا ہے، کسی عالم صاحب سے کوئی پرائیویٹ بات کرتا ہے فون پر اور اس کو ریکارڈ کر لیتا، حضرت کو پتا نہیں، اور ریکارڈ کر کے اپنے یوٹیوب کو چینل کو بڑھاوا دینے کے لیے وہ عالم صاحب کی بات اپلوڈ کر دیتا ہے، حضرت سے اجازت نہیں لی۔ خیانت ہے، خیانت۔ وہ عالم صاحب سمجھ رہے ہیں کہ میرا مخاطب ایک شخص ہے اور یہ فتین، یہ خیانت کرنے والا اس بات کو پوری دنیا میں نشر کر دیتا ہے، یہ خیانت ہے، اس کی اجازت اسلام نہیں دے سکتا ہے۔ تو ایک پیغام اس مضمون سے یہ دینا تھا، سوشل میڈیا کا استعمال اللہ کو حاضر ناظر کر کے کرو، فتنہ پھیلانے کی نیت سے مت کرو اور دین کے نام پر بے دینی مت پھیلاؤ۔ اس کو بہت توجہ سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح ایک دوسرے مضمون کی طرف مجھے 10:15 کا ٹائم دیا گیا ہے، اس تک انشاءاللہ ختم کرنے کی کوشش کروں گا، یا 5 منٹ کی اور اجازت لینے کی کوشش کروں گا، اگر مل گئی تو ٹھیک ہے۔ ایک آخری مضمون کی طرف یہ توجہ دلانی تھی، بندے نے ایک آیت پڑھی تھی، کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو، اسراف مت کرو، فضول خرچی مت کرو، کھانا ضائع مت کرو۔ پچھلے چند دنوں پہلے کی ایک نیوز ہم نے پڑھی تھی، آج ایک جگہ نیوز پیپر رکھا ہوا تھا، مجھے اس میں تاریخ بھی مل گئی، اورنگ آباد ٹائمز میں، شاید یہ 17 اکتوبر کی نیوز ہے۔ اس میں ورلڈ ہنگر انڈیکس، عالمی بھوک مری کی فہرست جاری ہوئی کہ اس وقت دنیا میں کتنی بھوک مری ہے۔ ایک فگر اور ایک آنکڑے سن لیں اور پھر کچھ پیغام اس کی روشنی میں عرض کرنا ہے۔ اس وقت پوری دنیا میں 82 کروڑ لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، بھوک مری کا شکار ہے کتنے؟ 82 کروڑ لوگ۔ اور یہ جو فہرست جاری ہوئی، اس وقت پوری دنیا میں 195 کنٹریز اور ممالک ہیں، جس میں سے 117 کا فگر نکالا گیا، اس کی تحقیق نکالی گئی۔ اب سوال یہ ہے کہ 195 تھے تو 117 کا کیوں؟ تو وہ اتنی سطح ان کی تنزلی کا شکار ہے کہ وہ قابل شمار بھی نہیں، اتنے حالات خراب ہیں۔ اور 117 میں افسوس کی بات یہ ہے کہ میرا بھارت دیش 102 نمبر پر ہے۔ جو ملک 117 پر ہے وہ سب سے زیادہ شکار ہے۔ تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو سب سے زیادہ پوری دنیا میں بھوک مری میرے بھارت دیش میں 15ویں نمبر پر ہے۔ دنیا کے ہر 9 انسان میں سے 1 انسان بھوک مری کا شکار ہے۔ ان آنکڑوں کو سننے کے بعد ایک دو پیغام یا عاجز عرض کرنا چاہے گا۔ میں جب روزانہ کھانا کھاتا ہوں
ایک لقمہ روک کر ذرا سوچوں، میں میرے رب کا کتنا بڑا نافرمان ہوں. میرے ہاتھ کے نیچے والا اگر مجھے ذرا کراس کرتا ہے، میں اس کا عرصہ حیات تنگ کر دیتا ہوں، اس کا جینا دوبھر کر دیتا ہوں. لیکن میرا رب میری ہزاروں نافرمانیوں کے باوجود میری روٹی بند نہیں کرتا ہے، لیکن میں اس کا شکر ادا نہیں کرتا. اور ایک بات، ابھی شادیوں کا سیزن آنے والا ہے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ولیموں میں کیا ہوتا ہے، جتنا کھایا جاتا ہے اس سے زیادہ پھینکا جاتا ہے. ولیمہ کرنے والوں کو اس تحفظ میڈیا سروس کے حوالے سے اس عاجز کا یہ پیغام ہے کہ اس کھانا پھینکتے وقت آپ کا ہاتھ کانپ جانا چاہیے کہ اس وقت 82 کروڑ لوگ بھوک سے مر رہے ہیں اور میں اللہ کی نعمت کو پھینک رہا ہوں. یہ اس لیے بھی پھینکنا پڑتا ہے کہ ہمارے ولیموں میں امیر آتے ہیں، غریب نہیں آتے ہیں. اور وہ امیر آ کر 10 برائی بول کر جاتا ہے، یہ بنایا وہ کیوں نہیں بنایا. غریب کو بلائیں گے، وہ اس کو بھوک لگی ہے، وہ دل سے دعا دے کر جائے. اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. کھانوں کی نعمتوں کو ضائع کرنے سے امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے. آخری 5 منٹ میں اپنے اصل مضمون کو سمجھنے کی کوشش کروں گا. میرے نوجوانوں، آپ کی خدمت میں ایک پیغام یہ دینا ہے، ایک آخری پیغام یہ عرض کرنا ہے کہ ہم نے بہت سارے نوجوانوں کو دیکھا کہ وہ بال اس طرح آئینے میں اڑا رہے ہیں، اور کچھ لوگ یہاں سے ایسے کٹا رہے ہیں جیسے کتا چاٹ گیا ہو. کچھ لوگ ایسی پینٹ پہن کر گھوم رہے ہیں کہ جیسے استنجا کے بعد دھویا نہ ہو. عجیب و غریب. تو اس نوجوان کو ہم پوچھتے ہیں، بھائی آپ ایسا کیوں کرتے ہو، ایسا کیوں کرتے ہو؟ تو کہا کہ وہ کرکٹر صاحب، وہ ہیرو صاحب ایسا کرتے ہیں، اس لیے ہم ایسا کرتے ہیں. ہم نے یہ بیان بہت سنا کہ سنت پر عمل کرو، سنت پر عمل کرو. ہماری زندگی میں سنت آئے گی کیسے؟ اس کی چین سن لیجئے. اس کی چین یہ ہے کہ سیرت کا خوب مطالعہ کرو، سرکار کی خوب زندگی پڑھو. سیرت پڑھیں گے محبت آئے گی، محبت آئے گی اتباع آسان ہوگی. ٹی وی کی اسکرین اور موبائل کی اسکرین پر ان بے حیاؤں کو بار بار دیکھا، ان کی محبت آئی، ان کو رول ماڈل بنا لیا. سیرت پڑھیں گے، سرکار کی محبت آئے گی، اتباع انشاءاللہ آسان ہوگا. سرکار کی ذات اقدس کا ایک کمال اور سن لیجئے. ہم ساری دنیا کو ایک چیلنج یہ دینا چاہتے ہیں، آپ اپنے دھرم کے کسی بھی بڑی شخصیت، 50 سال پرانی شخصیت کو لاؤ، اس کی ایک ایک ادا، اس کا ایک ایک بول مستند طریقے پر محفوظ ہو. کوئی نہیں بتا سکتا. میرے سرکار نے 1450 سال پہلے جو کچھ کہا، جو کچھ کیا، جو کچھ اشارے بتائے، حدیث کی کتاب میں وہ اشارہ آج بھی سند متصل چین کے ساتھ مستند طریقے پر محفوظ ہے. یہ اسلام کی جامعیت ہے، یہ میرے سرکار کی سیرت ہے. اللہ تعالی ہمیں اپنی زندگیوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو لانے کی توفیق عطا فرمائے. صرف سیرت کے جلسے سن لینا، صرف نعت شریف سن لینا اتنا کافی نہیں. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. یاد رکھیں، ہمارے علماء جانتے ہیں یہ کون سی سورت کی آیت ہے. یہ سورہ احزاب کی آیت ہے. غزوہ احزاب میں کیا ہوا تھا، خندق میں کیا ہوا تھا؟ میرے سرکار کے پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے. یہ ہے اسوہ حسنہ. 10 ٹائم کھانا یہ اسوہ حسنہ نہیں ہے. اللہ تعالی ہمیں سنتوں کا جذبہ نصیب فرمائے. اتباع سنت کے جذبات سے اللہ تعالی ہم سب کو سرشار فرمائے. ہم مبتلا ہے مصیبتوں میں حکم الہی توڑ کر، ہم مبتلا ہے مصیبتوں میں حکم الہی توڑ کر. عزت کیسے ملے گی سنت نبی کی چھوڑ کر. یہ عاجز 11 بجے کی بس سے سفر پر روانہ ہو رہا ہے. 1 منٹ اور آپ کی 1.5 منٹ لینا چاہوں گا. یہ ہماری درود شریف کی مجلس بن جائے، اس لیے یہ عاجز آپ کے سامنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے الف سے لے کر یا تک کے آپ کو صفات سنائے گا. آپ سے درخواست یہ ہے ہر حرف کے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں تاکہ ہماری یہ مجلس درود شریف کی مجلس بن جائے. الف نے کہا احمد آ گئے، امی آ گئے، اولا آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم. با نے کہا بشیر آ گئے، تا نے کہا تنویر آ گئے، ثا نے کہا ثاقب آ گئے، جیم نے کہا جمیل آ گئے، جواد آ گئے، حا نے کہا حکیم آ گئے، حافظ آ گئے، حجازی آ گئے، خا نے کہا خاتم النبیین آ گئے، دال نے کہا داعیا الی اللہ بإذن
کتنی ہی آ گئے، ذال نے کہا ذکی آ گئے، را نے کہا رحمت للعالمین آ گئے، زا نے کہا زائر آ گئے، سین نے کہا سید آ گئے، سراج آ گئے، شین نے کہا شفیع آ گئے، شہید آ گئے، صاد نے کہا صفی اللہ آ گئے، زاد نے کہا ضامن آ گئے، تا نے کہا طیب آ گئے، طاہر آ گئے، طٰہٰ آ گئے، زا نے کہا ظاہر آ گئے، عین نے کہا عبداللہ آ گئے، عزیز آ گئے، عادل آ گئے، غین نے کہا غیور آ گئے، فا نے کہا فائق آ گئے، قاف نے کہا قاری آ گئے، قاسم آ گئے، کاف نے کہا کافل آ گئے، لام نے کہا لائق آ گئے، میم نے بہت جھوم کر کہا، میم نے بہت جھوم کر کہا محمد آ گئے، محمود آ گئے، مزمل آ گئے، مدثر آ گئے، مصطفیٰ آ گئے، نون نے کہا نذیر آ گئے، واو نے کہا وکیل آ گئے، ہا نے کہا ہاشمی آ گئے، حمزہ نے کہا آخری آ گئے، رہ گئی تھی یا بولی یاسین آ گئے، یتیم آ گئے، صلی اللہ علیہ وسلم، کلما ذکرہ الذاکرون وکلما غفل عن ذکرہ الغافلون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہے ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دین، یہ دین کا ترجمہ ہے مرکز تحفظ دین۔